اس ضمن میں آج میں خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ پہلے اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی کہ نہیں، کہ خدا تعالیٰ کی حمد کی راہ میں سب سے بڑی روک نفس انسانی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑا بت ہر انسان کے اندر موجود ہے، کیونکہ باہر کی دنیا کی حمد میں انسان غفلت کے نتیجے میں بسا اوقات خالق کی حمد سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن نفس کا بت ایسا ہے جو باقاعدہ شرک کے طور پر باقاعدہ شرک کے خیالات پیدا کرنے والا ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی بت نہیں جو خدا کے مقابل پر الوہیت کا دعویٰ کرے۔ اور اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنے نفوس کا، اپنی نیتوں کا تجزیہ کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ مواحد ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات آپ جب کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو دل کے گوشے سے ایک آواز اٹھتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، سب ہم تو میرے لیے ہے اور میرے لیے ہے۔ چنانچہ یہ آواز اگرچہ ہر انسان کو اس طرح سنائی نہیں دیتی کہ وہ اسے محسوس کرے، اس لیے وہ اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن فی الحقیقت یہ آواز ہے جو روزمرہ کے تجارب میں انسان اگر توجہ سے کوشش کرے تو سن سکتا ہے۔ مثلا ایک اچھی آواز والا گویہ ہے، جب وہ مجمع کے سامنے بہت خوبصورت خوش الحانی کے ساتھ نظم پڑھتا، خوبصورت آواز میں خوش الحانی کے ساتھ نظم پڑھتا ہے، تو وہ داد جو اس کو ہر طرف سے ملتی ہے اس کو اپنے نفس میں اس قدر مطمئن کر رہی ہوتی ہے، اس قدر اس کو لذت عطا کر رہی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کا خدا خود اس کا نفس بن چکا ہوتا ہے، اور اس کا ذہن اس طرف کبھی نہیں جاتا، یا بس اکثر کہنا چاہیے نہیں جاتا کہ یہ آواز کیسے پیدا ہوئی، کس نے اس کو عطا کی، اس کی ذاتی کوشش کا اس میں کتنا دخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا کا کتنا دخل ہے۔ اگر اس مضمون کی طرف توجہ مبذول ہو تو ہر گویے کی خود اپنی نظر میں کوئی بھی حیثیت باقی نہ رہے۔ ایک خاندان میں پیدا ہونا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا گلا عطا کیا گیا ہو، ایسے ماحول میں پیدا ہونا جہاں آواز کو مزید مانچ کر اور سیکل کر کے زیادہ خوبصورت اور دلکش بنایا جا سکتا ہو، ایسے ذرائع مہیا ہونا، ان بیماریوں سے پاک رہنا جو گلے کو خراب کرتی ہیں اور آواز کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ ساری باتیں بھی قابل غور ہیں مگر سطحی ہیں۔ ان سے اور نیچے اتر کر جب آپ صوتی نظام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ہر انسان کے گلے میں خدا تعالیٰ نے ایک صوتی نظام قائم فرمایا ہوا ہے جو اربوں سال کے عرصے میں ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور اسے مانجنے اور سیکل کرنے اور اسے چمکانے اور اس کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے میں ہزارہا زندگی کی نسلیں اس سے پہلے اپنے اپنے دور طے کرنے کے بعد ماضی کے حصہ بن گئیں، اور کسی کو علم نہیں کہ ان تجارب میں جو قدرت نے ان کے ساتھ کیے کیا کیا کاروائیاں آواز کے نظام کو مکمل کرنے کے لیے کی گئیں۔ جو جاندار ہمیں آج دکھائی دیتے ہیں ان کی زندگی کا آغاز سے لے کر اب تک کا مطالعہ بھی ہمیں بہت کچھ سبق دیتا ہے، اور انسان یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح آواز کا آغاز ہوا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کائنات بالکل خاموش تھی، زندگی موجود تھی لیکن زندگی کا ایک جز زندگی کے دوسرے جز تک آواز کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ مضمون پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے اس حد تک، لیکن اب میں اس تعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کو خدا نے اچھی آواز عطا کی ہے، اگر اس کا ذہن ان چیزوں کی طرف کبھی منتقل نہ ہو اور ہمیشہ اپنی ہی تعریف میں ڈوب جایا کرے،
تو اس کے دل سے ایک بت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو مزید طاقتور ہوتا چلا جائے گا اور اس کے باقی وجود پر بھی قابض ہو جائے گا، کیونکہ شرک کا بت اپنے دائرے تک محدود نہیں رہا کرتا بلکہ پھیلتا ہے اور بڑھتا ہے اور زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا مقرر ہے جب وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے اور داد پاتا ہے، یا ایک اچھا شاعر ہے جسے خدا توفیق دیتا ہے کہ اپنے خیالات کو نہایت لطافت کے ساتھ شعروں کے خوبصورت کوزوں میں بند کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، تو عموماً یہی مضمون دہرایا جاتا ہے جس کا میں پہلے آواز کے سلسلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اچھا مصور ہے، ایک اچھا معلم ہے، ایک اچھا صناع ہے، غرضی کہ انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، خواہ وہ جسمانی ہوں، علمی، عقلی ہوں یا قلب سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان سب پر یہی مضمون صادق آتا ہے کہ ہر انسان بالآخر اپنی مدح میں ڈوب جاتا ہے، اور ایسا شخص جب خدا کے حضور بار بار یہ اقرار کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کی روزمرہ کی زندگی کا اس اقرار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس جب نماز پڑھتے ہوئے آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس آئینے میں اپنی صورت دیکھا کریں اور غور کیا کریں کہ آپ کے روزمرہ کی زندگی کے تجارب میں کتنی مرتبہ عملاً آپ نے واقعی حمد خدا ہی کے حضور پیش کر دی، جو حمد بنی نوع انسان نے آپ کے پہ حضور پیش کی، آپ نے اپنا نہیں سمجھا بلکہ کامل عاجزی اور انکسار کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہوئے اس حمد کو خدائی کے حضور پیش کر دیا، کیونکہ سب تحفے اسی کے حضور پیش کرنے کے لائق ہیں، اور خود اس حمد سے خالی ہو گئے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کا دل حمد سے خالی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالی اس حمد کو ہمیشہ بڑھا کر واپس کرتا ہے جو اس کے حضور پیش کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان واقعی لائق حمد بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو اس کی حمد کی جاتی ہے وہ خدا کی آواز کے ساتھ حمد کی جاتی ہے۔ خدا کی آواز دلوں میں حرکت پیدا کرتی ہے، خدا کی آواز ذہنوں پر قابض ہوتی ہے، اور بنی نوع انسان سے جو ایسے شخص کی حمد کے گیت اٹھتے ہیں وہ اسے محمود اور محمد بنا دیتے ہیں۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد رکھنے میں یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ آپ نے اپنی تمام حمد کلیتاً ساری زندگی ہمیشہ خدا کے حضور پیش کی، اور آپ ہمیشہ حمد سے خالی ہوتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد بنا دیا۔ بس احمد محمد میں تبدیل ہوتے ہیں اگر وہ خالص ہوں اور سچے ہوں اور مخلص ہوں، اور احمد کے طور پر خدا کی حمد کریں اور اپنے آپ اپنا بت بیچ میں حائل نہ ہونے دیں۔